الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. جناب آپ نے سب سے پہلے جو بات کی آپ نے تقلید کی تعریف تو بیان کر دی. آپ نے کہا جی کسی بھی غیر نبی کی بات کو بلا دلیل مان لینا تقلید ہوتا ہے، مگر اس کا حوالہ آپ نے کسی کا بھی نہیں دیا. تو یہ ایک آپ پہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے آغاز میں ہی بالکل ایسی بات کی ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں مل رہا، اور آپ کی حیثیت چونکہ دیوبند میں ایسی نہیں ہے یا مقلدین میں اور حنفیہ میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کی اپنی بات جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی معتبر ہو، تو اس لیے اس بات کی مجھے تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا اور اس کا حوالہ آپ نے دینا ہے. آپ اپنی ٹرن میں اس کا حوالہ دیں گے، ٹھیک ہے جناب. دوسرا آپ نے اس کے بعد پھر فتاوی ثنائیہ کی ایک عبارت کا حوالہ دیا ہے. تو جناب اس وقت ہماری جو بحث کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ دینی امور میں کسی معین شخص کی تقلید. تو جناب نے جو حوالہ دیا ہے وہ تقلید مطلق کا دیا ہے. تو تقلید مطلق تو اس وقت ہمارا بحث ہی نہیں ہے، تقلید شخصی بحث ہے. تو اس سلسلے میں آپ نے چونکہ یہ ایک بات ایسی کی ہے کہ جس کا چونکہ اس کے ساتھ کوئی میل ملاپ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات تو پھر بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. اور آپ نے جتنی بھی دلائل اس وقت تک دیے ہیں جن میں کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھی ہے اور اس میں سورہ نساء کی آپ نے آیت پڑھی ہے نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جناب آپ نے اس آیت کا ایک حصہ پڑھا اور اگلا حصہ چھوڑ گئے، کیونکہ اگلا حصہ چونکہ آپ کے مخالف ہو رہا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا. یہاں پہ بھی جناب اولی الامر منکم میں جناب جمع کا صیغہ چل رہا ہے جبکہ بات تقلید شخصی کی ہو رہی ہے. اور چونکہ آپ نے ایک ہی امام رکھا ہوا ہے اور اسی کی ہی تقلید کرتے ہیں اور کسی طرف رجوع نہیں کرتے، تو جناب یہ بھی آیت آپ کے دعوے پہ دلیل نہیں بن سکتی. اور اگر اسی کو لے کے چلنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے. یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام سے بہت اچھا ہے. اب اس میں واضح طور پہ یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تنازع ہو جائے کسی بھی چیز میں، اب تنازع کی وجہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے رسول سے تو اگر کسی کا تنازع ہو جاتا ہے تو اس کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہے. اب تنازع آپس میں ہو سکتا ہے یا امر والوں کے ساتھ بھی تنازع ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے رجوع کس طرف کرنا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دے دیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو یا رسول اللہ کی طرف رجوع کرو. اب یہاں پہ ایک چیز واضح طور پہ ہے، پہلے حصے میں دیکھتے ہیں جو آپ نے استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطیعوا کی ضمیر اللہ کے ساتھ آ گئی، مستقل اطاعت ہوگی. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں پہ بھی اطیعوا کی ضمیر رسول کے ساتھ بھی آ گئی اور اولی الامر منکم کے ساتھ اطیعوا کی ضمیر نہیں ہے. اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کی ضمیر نہیں ہے، ایک تو جمع کا صیغہ بھی ہے اور اطیعوا کی ضمیر بھی نہیں ہے. تو میں جناب اس کی وضاحت چاہوں گا تھوڑی سی آپ سے جس وقت آپ کی ٹرن ہوگی. دوسری، ایک تو آپ نے اپنے دماغ سے اس کی اختراع نکالی ہے کہ یہ جی اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، مگر میں اسے چونکہ میں سلفی
کرتی ہوں تو میں چونکہ نبی کریم کی طرف ہی اسے لے کے جاؤں گا، کیونکہ نبی کریم کی طرف سے ہی ہمارے پاس اس دور سے ہی اس کی تشریح موجود ہے۔ تو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت کے تحت ہی امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا صدقہ بن فضل اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جری عن یعلا بن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم قال نزلت فی عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی اذا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم نے ان کو ایک فوج کا سردار بنا کر روانہ کیا۔ آگے کتاب المغازی میں صحیح بخاری ہے، باب ہے عبداللہ بن حذافہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں روایت لائے ہیں امام بخاری حدثنا مسدود حدثنا عبد الواحد حدثنا عامر قال حدثني سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاستعمل رجلا من الانصار فامرهم ان یتیہ فغضب فقال الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تأتونی قال بلا قال فاجمعوا لی حدب فاجمعوا فقال او قدو النار فأوقدوها فقال ادخلوها فاموا واجعل بعضهم يمسك بعضا فيقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زلوا حتى أمدت نار فاسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة فی المعروف۔ سیدنا علی کہتے ہیں نبی کریم نے ایک لشکر روانہ کیا، اس کا امیر ایک انصاری صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بنایا اور لشکر کو کہا کہ امیر کی اطاعت کریں۔ جناب غور کریں اس بات پہ، لشکر کو کہا کہ امیر کی اطاعت کریں۔ پھر امیر کسی وجہ سے غصے میں آ گئے اور فوجیوں سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں فرمایا؟ سب نے کہا ہاں کہا۔ انہوں نے کہا تم سب لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی تو امیر نے کہا اس میں آگ لگا، انہوں نے آگ لگا دی۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ، فوجی کودنا ہی چاہتے تھے، ان میں سے کچھ نے کچھ کو روکا اور کہا ہم نے اس آگ ہی کے خوف سے رسول اللہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ ان باتوں میں وقت گزر گیا، آگ بجھ گئی۔ اس کے بعد امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب اس کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے کہا اگر یہ لوگ آگ میں کود جاتے تو پھر قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے۔ اطاعت کا حکم صرف نیکی کے کاموں کے لیے ہے۔ مزید اس سلسلے میں مسند احمد کی مرویات سیدنا علی کی ایک روایت دوں گا، اس میں بھی اینڈ پہ جا کے یہی بات لکھی گئی ہے۔ روایت میں بتا دیتا ہوں جی۔ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن زبید الیامی عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن عن علی۔ آگے پیچھے تقریباً وہی ہے مگر اینڈ پہ جا کے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وقال لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ انما طاعۃ فی المعروف۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ تو جناب اس سلسلے میں آپ نے تھوڑی سی تفصیل یہ دینی ہے کہ آپ نے یہ آیت ایک پیش کی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ نے تقلید کی تعریف تو بیان کی ہے اور اس میں آپ نے استثناء اس کے بیان نہیں کی اور نہ حوالہ دیا ہے۔ اس کے استثناء بھی آپ نے بیان کرنے ہیں تھوڑے سے کہ کس کس کی کن باتوں میں تقلید نہیں ہوتی اور یہ کہ حوالہ کہاں سے دیا آپ نے، کیونکہ وہ آپ کی بات رہ گئی تھی شاید کسی وجہ سے۔ مزید انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں بات ہوگی آپ کی کرنا۔ جی جناب احمد خلفان صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے ایک جو میرے تقلید کا حوالہ میں نے پیش نہیں کیا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک اعتراض کیا ہے، بالکل آپ کا اعتراض بجا ہے۔ میں نے حوالہ نہیں دیا، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ میں نے حوالہ اس وجہ سے نہیں دیا کیونکہ تقلید کی تعریف عموماً لوگوں کو حفظ ہے،
ٹھیک ہے، اور اس پہ لوگوں کو اختلاف بھی نہیں ہے. جو تقلید کی تعریف میں نے آپ کو پیش کی ہے، اس تعریف میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے مسلک سے ہوں چاہے وہ ہمارے والے مسلک سے ہوں. ٹھیک ہے جناب، اس وجہ سے میں نے اس کی جو ہے اس کا حوالہ پیش نہیں کیا، لیکن اگر آپ اصرار کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے اس کو اعتراض کیا ہے، تو میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہ کتاب ہے لسان العرب، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 366، دار الصادر. ٹھیک ہے جناب، یہ اس کا حوالہ ہے تقلید کی جو میں نے تعریف آپ کو بیان کی. ٹھیک ہے، پھر دوسرا آپ نے تقلید کا ابھی آخر میں استثناء مانگا ہے نا آپ نے. جی جی جناب. ہاں ہاں، تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے، جی سر، بات شروع کریں آپ. استثناء جو ہے آپ نے مانگا ہے، تو استثناء کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر تو واضح طور پہ ہم نے کافی ہمارے اکابرین نے اس پہ بیان کیا ہے کہ تقلید ہم صرف فروعی مسائل میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں. اجتہادی مسائل میں جہاں پہ قرآن و حدیث میں ایک عامی کے لیے مسائل نکالنا ممکن نہیں. جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جب آپ کو کسی دوا کا پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے تو ایک عام آدمی اس کی تحقیق نہیں کر سکتا، اس لیے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرسکرپشن کو وہ بلا دلیل تسلیم کر لیتا ہے. کبھی ڈاکٹر اس کو سر درد کی گولی لکھ کر دیتا ہے تو کیا وہ عامی سر درد کی گولی کی جا کے تحقیق کرتا ہے کہ کیا اس کا فارمولا صحیح ہے، ڈاکٹر نے صحیح دوا لکھ کر دی ہے یا نہیں دی ہے؟ کبھی نہیں کرتا. وہ اسی پرسکرپشن کو اس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہی برحق ہے، اس لیے کہ علم کس کے پاس ہے، اس شعبے کا علم جو ہے اس ڈاکٹر کے پاس ہے. لہٰذا ایک عامی آدمی جو کہ علم نہیں رکھتا ہے وہ اس سے دلیل کا تقاضا نہیں کرتا. بالکل اسی طرح سے دین اسلام میں ایک عامی آدمی جس کو علم نہیں ہے، نہ اس کو قرآن و حدیث کا علم ہے، نہ ہی اس کو ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے، نہ ہی اس کو احادیث کے ذوف، ثقہ اور ضعف کا علم ہے. لہٰذا وہ اس چیز کے اندر تحقیق کرنے کے بجائے وہ کسی مجتہد کی تقلید کرنا بہتر اس کے لیے ثابت ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ کسی اگر کوئی جاہل آدمی بغیر علم کے کسی شعبے میں گھسے گا تو وہ ہمیشہ بری طرح سے جو ہے نا وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا اور دوسروں کو بھی اس سے نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے جناب، تو پہلے آپ کے پہلے اعتراض کا میں نے جواب دے دیا کہ تقلید کا آپ نے جو ہے نا حوالہ مانگا. ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ نے استثناء مانگا. تو استثناء بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقلید میں ہم فروعی مسائل میں تقلید کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ باریکیاں ہیں، بہت زیادہ اختلاف ہیں، کس کی دلیل واضح طور پہ درست ہے کس کی نہیں. وہ اس وجہ سے ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اندھوں کی طرح تقلید کرتے ہیں. جن مسائل میں قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول قرآن و حدیث کے خلاف ہمیں جہاں بھی ملا، یعنی ہمارے مجتہدین کو جہاں بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول قرآن و حدیث سے کے مخالف ملا تو وہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہم نے چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے. اس کی واضح دلیل ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیقے کو سنت عمل نہیں مانتے تھے. جب ممکن ہے ان تک حدیث نہیں پہنچی ہو، عقیقے کی حدیث ان تک نہیں پہنچی ہو، یہی وجہ ہوگی کہ انہوں نے اس کو سنت عمل نہیں مانا. جب امام حنیفہ کے صاحبین کے پاس اس بات کی دلیل ملی، ان تک پہنچی یہ دلیل، احادیث مبارکہ ان تک پہنچی، تو انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر فتویٰ دیا اور عقیقے کے عمل کو سنت قرار دیا. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مقلد ضرور ہیں لیکن اندھے مقلد نہیں ہیں. دوسری بات، اسی طرح سے ایک اور دلیل آپ کو ملتی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گود کے بچے کی جو رضاعت کی مدت وہ بیان کرتے ہیں 2.5 سال، جو کہ قرآن سے وہ بھی ثابت ہے لیکن اس کی جو ہے تشریح صحیح معنوں میں کچھ اور بنتی ہے. قرآن میں دوسری جگہ جو ہے واضح طور پہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ بچے کی رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. صاحبین تک اس بات کی تحقیق پہنچی، انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کیا. یہ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اس میں مقلدین جو ہے وہ مقلد ضرور ہیں لیکن اندھے مقلد نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کے ہو گئے دوسرے سوال کا جواب. پھر آپ نے تیسرا سوال کیا ہے کہ تقلید مطلق پر بحث ہمارا جو ہے موضوع نہیں ہے. یہ تو آخر آپ نے بڑی ناانصافی کی بات کی ہے.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو تقلید ثابت کرنا ہے پہلے، کہ تقلید دین اسلام میں کسی مجتہد کی تقلید شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے یا جائز ہے. اب چاہے وہ تقلید شخصی ہو، چاہے وہ تقلید مطلق ہو. کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اگر کہتے ہیں کہ کسی ایک بت کو سجدہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے جناب، تو یہ بات مانتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، مان لیا کہ ایک بت کو سجدہ کرنا حرام ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بت کو سجدہ کرنا حرام ہے تو پھر 100 بتوں کو یا 100 سے زیادہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام کیسے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات جو ہے آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا. اور یہ تقلید شخصی جو ہے یہ الگ چیز نہیں ہے تقلید مطلق سے. جب آپ تقلید مطلق کو قبول کریں گے تو پھر تقلید شخصی شروع ہوگی. پہلے آپ تقلید مطلق پہ تو بات کریں کہ آیا تقلید جو ہے وہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے یا جائز ہے. اگر ایک عالم کے لیے ایک مجتہد کی تقلید حرام ہے تو پھر تو سب کی تقلید حرام ہے. ٹھیک ہے جناب، یعنی تقلید شخصی، اگر ایک معین مجتہد کی تقلید حرام ہے تو پھر سارے مجتہدین کی تقلید حرام ہو جائے گی. جس طرح سے ایک بت کو سجدہ کرنا حرام ہے، بالکل اسی طرح سے تمام بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہو گیا آپ کے دوسرے سوال کے جواب. تیسری بات آپ نے کہی کہ اول الامر کے آگے والی آیت میں نے نہیں پڑھی. بالکل میں نے نہیں پڑھی. اس کی وجہ میں نے جان کے نہیں پڑھی اس کی آگے والی آیت. اس لیے نہیں پڑھی کہ میں جانتا تھا کہ آپ اس پہ اعتراض کریں گے کہ بھائی آپ نے یہ آیت تو پڑھی نہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ٹھیک ہے جی، میں مانتا ہوں بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. لیکن کون لوٹائے گا؟ کیا ہر جاہل شخص لوٹائے گا؟ ہر جاہل شخص جس کو قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو احادیث مبارکہ سمجھنے کے لیے تو اس کے ترجمے کی ضرورت، مترجم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ لوٹائے گا؟ اگر وہ لوٹائے گا تو پھر معاذ اللہ وہ پتہ نہیں کیا لوٹائے گا، اور پھر اس سے پھر کیا مسائل استنباط کرے گا وہ اللہ ہی جانے. یہ کام ہر جاہل کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ مجتہدین کا کام ہے. یہ مجتہدین کا کام ہے، اور یہ مجتہدین ہی انہی کو حق دیا اللہ پاک نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مجتہد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایک مجتہد حاکم اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد غلط ہے، غلطی پر ہو، تو بھی اسے 1 اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے، برحق ہے، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے گا تو اگر وہ اجتہاد غلط بھی کرتا ہے تو بھی اسے 1 اجر ملے گا. لہٰذا اس مجتہد کی پیروی کرنے والے وہ بھی اجر کے مستحق ہوں گے، بھلے اس مجتہد کا جو اجتہاد ہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. 1 اجر کا ثواب اس مجتہد کو بھی ملے گا اور اس کے متبعین کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے جناب. دوسری یہ کہ آپ کے اپنے عالم، یہ جو آپ نے کہا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس آیت کے اوپر آپ کے اپنے اکابر جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اہل حدیث علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب جو ہے اپنی کتاب جو ہے تفسیر الفتح البیان، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308 پر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا یہ جو پوری آیت انہوں نے اس میں رقم کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں خطاب مجتہدین کو ہے. ٹھیک ہے جناب، اور ظاہر ہے کہ یہ مستقل خطاب ہے جس میں روح سخن مجتہدین کی طرف ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو یہاں تو آپ کے اپنے اکابر کہہ رہے ہیں کہ یہ عام آدمی کو خطاب نہیں ہے، مجتہدین کو خطاب ہے. ٹھیک ہے، اسی آیت کی جو بعد اس کی جو دلیل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی اس بات کا کون جواب دے گا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کے باوجود اگر جواب نہ آیا، مطلب جواب آیا لیکن اختلاف باقی رہا، تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جناب، تو میرا آپ سے سوال ہے، بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان سا سوال ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف باقی رہا 2 مجتہدین میں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گے، یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کریں گے، یا دونوں کو برحق مان کر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے اپنے مسلک پر قائم رہنے کی تلقین کریں گے؟ کیا کریں گے پھر؟
یہ میرا آپ سے سوال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے جناب؟